میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بچہ آپ کا 5 مہینے کا ہو اور بیوی دوبارہ پریگننٹ ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو میڈیا نے بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے پریگننٹ عورت کے پریگننٹ ہونے کو، کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو نیچرل ہے. پریگننسی نہ ہونا تو مسئلہ ہے، پریگننسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ اگر 5 مہینے کا ہے اور دوبارہ پریگننسی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی وائف اگر کمزور ہیں تو خوراک اچھی رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں. کمزوری کا علاج تو خوراک میں ہے نا. تو اور پریگننسی میں بہت ساری نفسیاتی یعنی وقتی طور پر تو پریشانیاں ہوتی ہیں عورت کو وقتی، یہ تو حملت امہ کرہن قرآن کے الفاظ ہیں کہ ماں بچے کو تکلیف سے اٹھاتی ہے، لیکن یہ تکلیف وقتی ہے، عارضی ہے. تو کیونکہ بچہ ضائع کرانے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، خواتین کہہ دیتی ہیں ایکچولی میں کمزور ہوں، ویک ہوں، تو مجھے پریگننسی ہو گئی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ضائع کرنے میں کیا کم نقصان ہے؟ کیا وہ کوئی آسان پروسیس ہے؟ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کا اگر حمل ہو گیا پھر تو کسی صورت میں ضائع نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے کم اگر ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر کہہ دیں، ایک آدھ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، آپ لیڈی ڈاکٹرز کو جو زیادہ ماہر ڈاکٹرز ہوں 4-5 کو دکھا لیں، سب اگر یہی کہیں کہ بھائی ان کی حالت ایسی ہے کہ اس سے ان کو شدید نقصان ہوگا، بیمار ہو جائیں گی، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے شدید ضرورت میں. اور اگر ایسی ویکنیس نہیں ہے، کوئی اتنی شدید نوعیت کی سچویشن نہیں ہے، تو پھر حمل ضائع نہیں کرایا جا سکتا. اور یہ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے اور نعمت ہے اولاد. تو مسئلہ میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا کہ اگر واقعی کوئی شدید مسائل ہیں، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا، یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی کمزوری ہے آپ کی وائف میں، کہ کوئی شدید خطرہ ہے خدا نخواستہ بچے کے معذور ہونے کا یا ماں کے مرنے کا یا اس کے کوئی خطرناک حد تک اس کی صحت کو نقصان کا خطرہ ہے. تھوڑا بہت تو رسک ہر حمل میں ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو واقعی اگر غالب گمان ہو کہ خطرہ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل گرانے کی گنجائش ہے. لیکن حمل گرانے سے کمزوری اور زیادہ بڑھے گی، یہ بھی ذہن میں رکھنا. اور آئندہ پریگننسی کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، فطرت سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ 5 مہینے کا ہے اور وائف کو پریگننسی دوبارہ ہو گئی، عام طور پر ہوتی نہیں ہے، جب خواتین بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو پریگننٹ نہیں ہوتی وہ، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اگر وہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، تزوج الودود الولود، اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے. تو کثرت سے اولاد کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض خواتین میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ان کو وہ جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، جلدی بچہ جن لیتی ہیں. تو نبی نے حکم دیا کہ ایسی ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی تکثیر نسل ہے. بچہ پیدا کرنا نہیں ہے، نسل بڑھانا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، تکثیر نسل کو بچانا نہیں ہے، نسل کو بڑھانا ہے نکاح کا مقصد. ہر جانور بھی جو مرد ان کے جو میل فیمیل میں ملاپ ہوتا ہے نا، وہ نسل بچانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو انسان تو مقصود کائنات ہے، اس میں اللہ مرد اور عورت کا ملاپ اس لیے رکھیں کہ بس 1-2 بچے پیدا ہوں تاکہ نسل باقی رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب ہر مخلوق میں نسل کی بقا کے بجائے نسل بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا، نر اور مادہ کا ملاپ ہے، تو انسان جو مقصود کائنات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس میں نسل بچانا مقصد نہیں ہے، نسل بڑھانا مقصد ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. جو شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا. اگر کوئی لیڈی ڈاکٹرز کہتی ہیں آپ کو 2-4 کہ بھئی شدید خطرہ ہے، تو پھر گنجائش ہے بہرحال.